بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کورل ڈرا میں آج ہم یہ ایک عدد بیسک شیپ بنانے لگے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کس طرح سے ہم نے یہ شیپ ڈیزائن کی، اس کے اندر اس طرح سے ٹیکسٹ لکھا، یہ سارا کچھ آج ہم سیکھنے لگے ہیں کورل ڈرا کے اندر۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ کورل ڈرا کے اندر ہم لوگ جو ہے یہ ایک بیسک لوگو بنانے لگے، سمپل سا لوگو، جو کہ یہ ہم ایک ریکٹینگل ڈرا کریں گے۔ شفٹ F2 سے دیکھیں میں نے اس کو زوم کر لیا۔ یہاں پہ جو بات آپ لوگوں نے سمجھنی ہے نا، وہ ہے یہ شیپ ٹول اور اس کے بعد کنٹرول کیو۔ دیکھیں میں نے اس کے ادھر ایک نوٹ لگا دی ڈبل کلک کر کے، اور ایک نوٹ میں نے اس کے بالکل پیرالل نیچے ڈبل کلک کر کے لگا دی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو اور اس کو الگ الگ دو نوٹ لگا کے اس حصے کو الگ کر دیا، اس حصے کو الگ کر دیا۔ اب یہاں پہ بس میں نے ایک دفعہ کلک کیا اور اوپر دیکھیں کہ اوپر جو آپ کے سامنے شیپ کی جو ساری پراپرٹی آ رہی ہے، اس پہ یہاں پہ کنورٹ کرو کے اوپر میں نے کلک کیا اور اس کو اوپر کی طرف میں نے اس طرح سے اوپر لے گیا ہوں۔ میں اس کو دیکھیں تو یہ حصہ دیکھیں، کیونکہ یہاں پہ نوٹ لگی ہوئی تھی تو صرف یہ حصہ یہاں سے اوپر گیا ہے، اور یہ ہینڈلز آ جاتے ہیں، ان کی مدد سے آپ اس کو مزید سیٹ کر سکتے ہیں جیسے کرنا چاہیں۔ اور اسی طرح سے ایک میں نے نیچے کلک کیا، یہاں پہ سنگل آپ نے کلک کرنا ہے بس ایک دفعہ۔ اگر آپ ڈبل کلک کریں گے تو وہ نوٹ لگ جائے گی اور وہ حصہ وہاں سے الگ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یہاں پہ دوبارہ میں نے دیکھیں اس کے اوپر کلک کیا اور اس حصے کو میں اوپر لے گیا اس طریقے سے، دیکھیں تو یہ شیپ کچھ اس طرح سے میرے سامنے کرو کر گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہینڈل آ جاتے ہیں جن سے میں مزید کام کر سکتا ہوں۔ ان ہینڈلز کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے میں جیسے ہی یہاں پہ کلک کروں گا تو دیکھیں یہ ہینڈل دوبارہ میرے پاس آ جائیں گے۔ آپ نے ادھر کارنر پہ یہ جو نوڈ ہے ان کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں پہ بھی کلک کیا ایک دفعہ اور کنورٹ ٹو کرو کے اوپر کلک کر کے اس کو میں دیکھیں نیچے کی طرف لے آیا ہوں، یعنی یہ والی آپشن میں اوپر لے کے گیا، یہ جگہ یہاں سے میں نیچے لایا۔ میں نے پھر یہاں پہ کلک کیا، اس کے اوپر کلک کیا اور اس کو دیکھیں میں پھر یہاں سے نیچے لے آیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک عدد اس کو کس طریقے سے اس کو ایسے ڈیزائن کر لیا ہے، اس والی شیپ کو۔ اب میں نے یہ کیا ہے کہ اس کو میں نے ایک کلر دے دیا، یہ دیکھیں لیفٹ اور رائٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر سلیکٹ کرتے ہوئے کلر بار کے اوپر ماؤس کا لیفٹ کلک اور رائٹ کلک جب آپ کریں گے تو اس کے اندر اور اس کی آؤٹ لائن بھی وہی کلر ہو جائے گی۔ اس کو میں نے پکڑ کے لیفٹ کلک سے اور اوپر ڈریگ کیا تھوڑا سا اور رائٹ کلک کر دیا ہے اور اس کو میں نے وائٹ کلر دے دیا ہے لیفٹ اور رائٹ سے۔ اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ اور اوپر کیا ہے اور پھر دوبارہ میں نے اس کے اوپر رائٹ کلک کیا اور پھر میں نے یہی کلر دے دیا ہے لیفٹ اور رائٹ سے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک وائٹ لیئر اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آ چکی ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے جی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ایک ہم نے اپنے ریکٹینگل کے ساتھ ایک سمپل سا ایک لوگو جو ہے وہ ڈیزائن کر لیا ہے، جس کے اندر آپ کچھ بھی یہاں پہ اس کے اندر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر ٹائپ کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو میں ٹیکسٹ لگانا چاہ رہا ہوں وہ بالکل اس کے اندر فکس میں نے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ ٹائپ کر لیتا ہوں LCC، ٹھیک ہے، اور LCC مطلب لونر کمپیوٹر کالج میں نے ٹائپ کر لیا ہے، اور اس کو میں سلیکٹ کر کے میں نے اس کو وائٹ کلر میں نے دے دیا ہے، اور یہاں سے میں اس کا فونٹ جو ہے وہ میں ایریل بلیک کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں اس کو یہاں سے ڈریگ کر کے اس کے اندر یہ دیکھ اس میں فکس کر رہا ہوں میں اس کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہاں سے آپ لوگ دیکھیے کہ یہ آپ کے سامنے ٹولز ہیں جس کے اندر بلینڈنگ ٹولز اور مختلف ٹولز آپ کو ملیں گے۔ انویلپ ٹول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں نے اس ٹول کو لیا اور اب میں اپنی مرضی سے
اس کو ڈبل کلک کروں گا اس جگہ پہ اور اس کو اس کے اوپر سیٹ کرتا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں میں نے تینوں کو یہاں سے پکڑ لیا ہے اور ادھر میں نے ڈریگ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں نے ڈبل کلک کیا اور اس کو دیکھیں میں اوپر لے گیا ہوں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں نے ڈبل کلک کیا، ایسے کر کے دیکھیں میں اس کو اب نیچے لے آؤں گا۔ تو اسی طرح سے میں اپنے ٹیکسٹ کو جس طرح چاہوں وہاں پہ میں اس کی سیٹنگ کر سکتا ہوں۔ تو وہ ٹیکسٹ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ آپ نے اسی شیپ کے اندر اس ٹیکسٹ کو اس طرح سے ایڈ کر دیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ لوگ اپنی ایک بیسک شیپ بناتے ہوئے اس کے اندر آپ لوگ سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ سارا پروسیجر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ بیل آئیکن بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔